السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 23 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب یعنی وہ کتاب ان کے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے اور وہی ہے روگردانی کرنے والے۔ اس سے پہلی والی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر وہ لوگ یعنی باطل گروہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہیے کہ میں نے اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کریں اس کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کی دشمنی کی انتہا اس بات پر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں اسے مانتے نہیں، قرآن جو کہتا ہے اسے مانتے نہیں، اور انتہا یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں جو ان پر نازل ہوئی، ان کے انبیاء پر نازل ہوئی، جنہیں وہ نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کی طرف بھی اگر دعوت دی جائے کہ تم اسی کے حکم کو مانو تو اس کو بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مانتے نہیں۔ جیسے کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے، دو روایتیں نقل کی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں گئے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف دعوت دی، تو ان یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اور ان کے ملت پر۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، تو آپ نے فرمایا تمہاری جو کتاب ہے تورات اسے لے آؤ، اور ہمارا اور تمہارا فیصلہ تمہاری آسمانی جو کتاب ہے وہ کرے گی۔ لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر کتاب لائی جائے تو ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ثابت ہوگا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ خیبر کی یہودیوں میں سے ایک شخص نے اس نے عورت سے زنا کیا، تو وہ یہودی تھا، توریت میں جو ہے ایسی گناہ کی سزا وہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے۔ چونکہ وہ اونچے خاندان سے تھا تو یہودی پادری یہ چاہتے تھے کہ اس کو کسی طریقے سے بچایا جائے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس لے کر آئے اور کہا کہ اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو آپ نے کہا سنگسار کر دو، یعنی جو حکم ہے تمہارے توریت میں وہی کر دو۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، توریت ہی لے کر آؤ، اس کے ذریعے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو لایا گیا تو ان کا جو عالم تھا اس کو پڑھنے لگا، جہاں سنگسار کا حکم تھا یعنی زنا کرنے والے کی سزا کا حکم تھا، تو اس پر اس نے انگلی رکھ کے سکپ کر کے آگے پڑھنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کے عالم تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک آیت یعنی ایک حصہ وہ سکپ کر دیا ہے اور آپ نے اس سے لیا، خود پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہی لکھا تھا کہ جو زانی ہے، زنا کرنے والا، اس کو سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے۔
تو اب وہ شرمندہ ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہیں مجبوراً ماننا پڑا اور انہوں نے اس پر سنگزاری کا حکم جاری کر دیا۔ یعنی انہیں پتہ تھا کہ ان کی کتابوں میں یہ حکم ہے، لیکن اس پر وہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، تم اس کو ماننے کے لیے تم تیار نہیں، اپنی نبوت کے دلائل پیش کر رہے ہیں، تم انہیں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے جو کتابیں ہیں اس کے احکام کو مانو، تو اس پر بھی ان لوگ اتفاق نہیں کر رہے ہیں، اس سے بھی روگردانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، یعنی ان کی جو کتابیں ہیں اس کے احکام سے بھی وہ منہ پھیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آیا نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ جرات اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھا جو وہ اللہ پر باندھتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اگر آگ میں جائیں بھی تو صرف 40 دن کے لیے، اس سے زیادہ ہم آگ میں نہیں رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کے ذہن میں یہ فاسد خیالات تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ اور اس کے محبوب ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صرف گنتی کے چند دن آگ میں ہم رہیں گے، آگ ہم کو جلائے گی، پھر ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ 40 دن چونکہ ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی ہمارے باپ داداؤں نے، تو ہمیں 40 دن کا عذاب ہوگا، پھر ہم نکالے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں عذاب اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم سے گناہوں کے تعلق سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور نعوذ باللہ آپ باطل پر ہیں۔ اس آیت کریمہ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا یہودی جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب پر اگرچہ عمل نہ کریں اس کے باوجود بھی ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے وجہ کیا بتائی؟ انبیاء کی طرف نسبت بتائی، اللہ کی طرف اپنی نسبت بتائی، اور یہ کہا کہ اللہ کے محبوب ہیں، اس وجہ سے ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ آپ ہسٹری دیکھیں کہ کسی بھی قوم کی تباہی اس صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، جب اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس امید پہ وہ گھومتے رہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، عمل کریں یا نہ کریں۔ غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سینکڑوں سال پہلے یہ فرما چکے احیاء العلوم میں کہ لوگ گناہ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور اگر وہ ہمیں بخش دے تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں، اور جنت بھی اتنی بڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی جان بوجھ کر عمل کو چھوڑ دینا اور پھر یہ کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ایسی بات کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لغویات ہیں جو لوگوں کے دلوں پر اور دماغوں پر مسلط ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو آپ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری دی، اس کے باوجود بھی ان کا حال یہ تھا خوف خدا سے رویا کرتے اور راتوں کو قیام کرتے، دن میں روزہ رکھتے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اہل بیت سے اس سے زیادہ کوئی قریب شخص ہے جسے امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے ہیں، جن کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، انہیں مولا فرمایا۔ اس کے باوجود بھی
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے لیے جاتے تو آپ پر خشیت طاری ہوتی، خوف سے رونے لگتے، پوچھا جاتا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو مجھے اس کی جرات نہیں ہو رہی ہے، کیسے رب تبارک و تعالیٰ کو میں اپنے منہ دکھاؤں؟ اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام باقر کے لڑکے اہل بیت سے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، جو دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول فرماتا، ایسی ذات ہے، روتے رہتے، آپ سے پوچھا جاتا کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا عمل لے کر جاؤں گا اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ تو نے میری سنت پر کتنا عمل کیا؟ تو اب خود سوچیں کہ وہ اہل بیت میں سے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کا رشتہ تھا، اس کے باوجود بھی حد درجہ عمل کرتے اور خوف بھی کرتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عمل بھی نہیں کرتے اور پر امید نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو یہودی نے کہا کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی اس لیے کہ ہم انبیاء اکرام کی اولاد میں سے یا اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہم سب کو جمع کریں گے، یہودیوں کو بھی جمع کریں گے، جس دن نسب جو ہے وہ منقطع ہو جائیں گے، اور کسی شخص کا کام نہ مال اس کے کام آئیں گے نہ ہی اولاد کام آئے گی، ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری سزا دی جائے گی۔ اور جن کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہو اور اعمال صالحہ سے بھی ان کا دور دور تک تعلق نہ ہو، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنت کے بلند مقام پر ہوں گے، جنت کے محلات میں ہم رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے، اور جب ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے تب ان کی کیفیت حالت کیا ہوگی۔ آیا نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ یوں عرض کریں اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، پھر اس کے بعد میں آپ نے اپنی امت کو روم اور فارس کے تعلق سے فرمایا کہ یہ بھی فتح ہوگا، تو یہودیوں نے اور منافقین نے کہا روم اور فارس تو بہت بڑی سلطنتیں ہیں طاقت و قوت کے لحاظ سے بھی، اور ان کے پاس گنتی کے چند لوگ ہیں، تو یہ ان سے بعید تر ہے، یعنی یہ اس کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب غزوہ احزاب کا موقع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے نشان لگائے اور 10 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی اور فرمایا کہ ہر جماعت 40 ہاتھ خندق کھودے، لہذا بیچ میں ایک ایسی چٹان آ گئی کہ کوئی اس کو توڑ نہ سکا۔ تب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا حالات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ کودال لے کر چٹان پر ایک ضرب لگائی آپ نے، تو اس ضرب سے چنگاریاں اڑنے لگی اور اندھیری رات میں بجلی کی طرح روشنی پیدا ہو گئی۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مسلمانوں نے جب دیکھا کہ سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے تو انہوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روشنی میں مجھے ہیرا کے محلات نظر آئے۔ پھر آپ نے اس پر دوسری ضرب لگائی اور فرمایا اس روشنی میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روم کے محلات دکھا دیے، یعنی روم کے محلات مجھے اس روشنی میں نظر آئے۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا اس روشنی میں مجھے صنعاء یعنی یمن کے محلات نظر آئے، اور مجھے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر خبر دی کہ میری امت ان تمام ملکوں پر قابض اور غالب ہوگی، تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ جب یہ بات منافقین تک پہنچی تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ صحابہ سے کہا کہ تمہیں اپنے نبی پر تعجب نہیں ہوتا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یثرب میں بیٹھ کر، نعوذ باللہ، مدینے میں بیٹھ کر مدائن و کسرا کے محلات دیکھ رہے ہیں، یعنی کسرا یعنی ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فتح کریں گے، حالانکہ تم مارے خوف کے خندقیں کھود رہے ہو یہاں پر، اور تم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم خندقوں سے باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کر سکو، تو تم فارس اور روم کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یعنی آپ اس دعا کیجئے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے، تو چاہے تو جس کو چاہے سلطنت دے، جس سے چاہے چھین لے۔ یعنی آج اگر روم کے پاس ہے، کسرا جیسے طاقتور بادشاہوں کے پاس یہ سلطنتیں ہیں، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان سے چھین کر مسلمانوں کے ہاتھ دے۔ اور وہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ عزت کے مقام پر ہے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، بیدک خیر، سب کچھ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر طاقت کی وجہ سے ہی حکومت قائم رہتی تو آپ دیکھیں منگولوں کو، دیکھیں چنگیز خان، اس کی اولاد کو، انہوں نے اپنے اولاد کے دور تک انہوں نے آدھی دنیا کو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ آج آپ منگولیا دیکھیں، ایک چھوٹا سا ملک بنا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو ہے ملک عطا کرتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو آدمی کو منصب ملے یا حکومت ملے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ اس کی قدرت ہے کہ غریب چاہے تو اس کی مشیت کی وجہ سے وہ امیر بن جائے، اور اس کی مشیت کی وجہ سے امیر غریب ہو جائے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ جو اللہ نے عطا کیا اس پر شکر ادا کریں، اترائے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔